بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر مبارک قرآن حکیم میں 4 صورتوں میں آیا ہے۔ سورہ نساء میں، سورہ انعام، سورہ انبیاء اور سورہ صاد میں۔ سورہ انبیاء اور سورہ صاد میں ذکر اس طرح ہے: اور عیسیٰ علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام۔ اسی طرح سورہ صاد میں ہے: اور اس کی اولاد میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ ان صورتوں میں ناموں کی حد تک ذکر ہے۔ ان صورتوں میں نام کی حد تک ذکر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا نسب کچھ اس طرح بتایا جاتا ہے: حضرت ایوب علیہ السلام بن موس بن رزح بن العیس بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام سرزمین اوز کے تھے۔ ارض ہورا کاسینہ کا علاقہ آپ علیہ السلام کی ملکیت تھا۔ ایک آسمانی کتاب میں، پچھلی آسمانی کتاب میں، آپ علیہ السلام کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے: اور اس کے سرزمین میں ایوب نامی ایک شخص تھا، اور وہ شخص کامل اور صادق تھا، اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ ایوب کا مطلب اللہ کی طرف رجوع کرنے والا کا ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا، مال و دولت سے بھی، صحت، تندرستی اور اولاد سے بھی، یعنی ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازا ہوا تھا۔ لیکن پھر مشکل وقت شروع ہوا۔ لیکن اس سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا زمانہ 1000 قاف میم یعنی کہ قبل از مسیح سے 700 قاف میم تک کا بتایا جاتا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ 1500 قاف میم اور 1300 قاف میم کے درمیان میں ہے۔ ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ علماء یہود اور نصارہ یعنی عیسائی علماء میں اور یہودی علماء میں اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں یہ فرضی نام ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ حقیقی شخصیت کا نام ہے جس کا ذکر قرآن حکیم میں بھی ہے۔ علماء کرام کی رائے کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام عرب سے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر عبرانی زبان سے عربی میں آیا، یعنی عبرانی زبان زیادہ قدیم زبان تھی عربی زبان سے، تو وہ قدیم زبان سے عربی میں آیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بنی ادوم میں تھے، یعنی کہ ان کا قبیلہ جو سا تھا وہ بنی ادوم تھا۔ آپ علیہ السلام کا عہد حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درمیانی عہد ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت، اولاد اور صحت اور تندرستی کے حساب سے بہت نوازا ہوا تھا۔ آپ نے اپنی عمر کے 70 سال اس خوشحالی میں گزارے۔ آپ کے پاس ہر قسم کی نعمت موجود تھی، لیکن اس کے بعد آزمائش کا وقت شروع ہو گیا، اور جسمانی طور پر، مالی طور پر اور اہل عیال کے معاملہ میں بھی سخت ترین امتحان نے آ گھیرا، اور صحت اور تندرستی کے لحاظ سے بھی یہ امتحان کچھ کہتے ہیں 3 سال، 7 سال، 13 سال یا 18 سال رہا۔ لیکن ایک جگہ ہے کہ ایک حدیث میں 18 سال کا ذکر ہے، واللہ عالم۔ کچھ علماء کرام کا خیال یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر جسمانی جو بیماری آئی وہ ایسی نہ تھی کہ دوسروں سے دور ہوتے یا دوسرے ان سے دور ہوتے اور ان کو نعوذ باللہ مشکل پیش آتی یا گھن آتی آپ کے پاس جانے میں، یعنی تکلیف محسوس ہوتی، کیونکہ انبیاء کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ کی رائے یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک خصوصی معاملہ تھا، اس وجہ سے آپ علیہ السلام کو یہ ساری تکالیف آئیں۔ کہا جاتا ہے دل اور زبان کے علاوہ جسم کے باقی حصے بیماری میں آ گئے تھے، اور دل اور زبان اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتے تھے۔ انتہائی صبر کا مظاہرہ فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام نے، انتہائی صابر تھے۔ اب یہ ہوا کیوں، اس کی وجہ کیا ہوئی، وہ کچھ اس طرح بیان ہوتا ہے۔ کچھ اس طرح ہے
کہ ایک طویل عمر یعنی 70 سال تک آپ کے پاس ہر چیز موجود تھی اور آپ کثرت سے عبادت فرماتے تھے، اور اس وقت شیطان کو آسمان کی طرف جانے کی اجازت بھی تھی، یعنی اس وقت رکاوٹ نہ تھی۔ تو جب وہ اوپر جاتا تھا تو وہاں پہ حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریفیں ہوا کرتی تھیں، جس سے شیطان انتہائی حسد محسوس کرتا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یہ جو ایوب علیہ السلام ہے، یہ اس لیے آپ کی اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ نے ان کو بہت ہر طرح سے خوشحالی عطا کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ اس وجہ سے نہیں، یہ میری محبت کی وجہ سے میری عبادت کرتے ہیں۔ اس پر شیطان نے اللہ تعالیٰ سے، جو کہ انبیاء کرام میں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو محدود رکھا ہوا ہے، لیکن اس معاملہ میں شیطان نے، حضرت ایوب علیہ السلام کے معاملہ میں شیطان نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، مجھے حضرت ایوب علیہ السلام کے مال و دولت پر دسترس دی جائے، دسترس کی اجازت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت عطا فرما دی، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ ان کو نقصان پہنچائے، اور اس نقصان پہنچنے پہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان سے کوئی ناشکری کے کلمات نکلیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تو ایک دن اس طرح ہوا کہ صبح کے وقت حضرت ایوب علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ ان کی زمین، جو کہ بہت وسیع اور عریض زمین کے مالک تھے، وہ اس کے اوپر جتنی کھیتی باڑی تھی وہ سب کو آگ لگ گئی ہے، اور ان کے جانور یعنی مویشی، جن کی تعداد ہزاروں میں بتائی جاتی ہے، ان سب کی ہلاکت ہو گئی ہے اس آگ کی وجہ سے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی تعریف بیان فرمائی اور فرمایا کہ اللہ نے دیا تھا اسی نے واپس لے لیا۔ شیطان یہ دیکھ کے بہت پریشان ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے تو دوبارہ اللہ کی تعریف فرمائی اور کسی قسم کا کوئی شکوہ یا شکایت یا کوئی ایسی بات نہیں نکالی جو کہ ایک جس سے کہ ناراضگی کا اظہار ہو یا شکایت کے زمرے میں آتی ہو۔ اس پر شیطان بہت سٹپٹایا اور اس نے کہا کہ یا اللہ، مجھے حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد پر دسترس دی جائے، اجازت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے اجازت دے دی۔ اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام مالی طور پہ بہت مستحکم تھے، اس لیے ان کی اولاد جو سی تھی وہ الگ بلڈنگ میں رہتی تھی اور آپ الگ جگہ رہتے تھے۔ ایک وہ الگ مکان میں رہتے تھے اور آپ الگ مکان میں رہتے تھے۔ اس طرح جب اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرما دی، ایک دن صبح کے وقت دوبارہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ آپ کی اولاد جس گھر میں یا جس مکان میں رہتی تھی، اس کے در و دیوار اور اس کی چھت گر گئی ہے اور وہ سب اس میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پھر وہی فرمایا کہ سب اللہ کی طرف سے عطا کردہ تھا، اللہ نے واپس لے لیا۔ اب شیطان کو کچھ سمجھ نہ آئی کہ اب وہ کیا کرے، کہ اتنے بڑے نقصان پہ بھی حضرت ایوب علیہ السلام کے منہ سے کوئی شکایت نہیں نکلی، کوئی ایسا لفظ نہیں نکلا جس سے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر نہ ادا ہوتا ہو۔ تو اس نے ایک اور چال چلی، اس نے کہا یا اللہ، مجھے ان کے صحت پر، ان کے جسم پر دسترس عطا فرمائی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی عطا فرما دی کہ جاؤ۔ جب دسترس عطا فرما دی، حضرت ایوب علیہ السلام کا جسم اتنا اندر سے گرم ہوا کہ ان کے پورے جسم پہ پھوڑے پھنسیاں نکل آئے اور وہ شدید بیمار ہو گئے۔ سوائے زبان اور دل کے ان کا پورا جسم، ہم جسے اسے سمجھنا چاہیں تو ایسا جیسے آج کل کینسر میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، اس طرح ان کی حالت ہو گئی۔ شیطان ہر دفعہ یہ کرنے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کے سامنے آتا تھا اور یہ دیکھنے کے لیے کہ حضرت ایوب علیہ السلام
کیا فرماتے ہیں؟ غرض یہ جو حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری تھی، اس کی وجہ سے جو جتنے بھی ملنے جلنے والے تھے وہ سب آپ علیہ السلام کو آہستہ آہستہ چھوڑ گئے، سوائے آپ علیہ السلام کی بیوی کے، جو کہ ہر حالت میں آپ علیہ السلام کے ساتھ رہی، اور وہ بہت وفاشار اور صابر بیوی تھی، اور ہر وقت آپ کی خدمت میں مصروف رہتی تھی۔ اب اس تمام میں جو اب تک ہوا، حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نہ کوئی شکایت کی، نہ کوئی ایسے الفاظ نکالے، بلکہ اللہ کی تعریف فرمائی، جس سے ان کے صبر اور حوصلے کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا صبر تھا ان میں، کتنے صابر تھے وہ۔ ایک سورہ نساء کی آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اور ایوب علیہ السلام کا معاملہ بھی یاد کرو، جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا، میں دکھ میں پڑ گیا ہوں اور اللہ تجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں، بس ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس کا دکھ دور کر دیا، اور اس کا کنبہ اور اس کے مثل اور اس کے ساتھ اپنی رحمت سے اور اپنے عبادت گزار بندوں کی نصیحت کے لیے واپس عطا فرما دیا۔ اب کچھ کا خیال ہے کہ پہلی چیزیں بھی عطا فرما دی جو ان سے چھین لی گئی تھی، اور مزید عطا فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، تمام عزیز و اقارب اور جاننے والوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی، اور یہ عرصہ 13 سال پر محیط تھا۔ البتہ عزیز و اقارب میں سے 2 عزیز ایسے تھے جو کہ آپ کا حال احوال پوچھنے کے لیے آ جایا کرتے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے اس دوران حضرت ایوب علیہ السلام ایک عبادت گاہ میں رہے، اور لوگوں نے ان کو دور کر دیا۔ ان کی بیوی مختلف گھروں میں جا کے کام کرتی، اور جو پیسہ آتا اس سے اپنا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی کفالت کرتی۔ پھر ہوا یہ کہ اس بیماری کے بعد لوگوں نے ان کی نیک شوہر بیوی کو کام دینے سے بھی انکار کر دیا، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ کہیں یہ بیماری ہمارے گھروں میں نہ آ جائے، اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اس میں جو بات سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ جو مصیبت ہے وہ اللہ کے بندوں کے درجات بلند کرنے کے لیے آتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم اس طرح ہے، جو کہ ابن کثیر میں بیان ہوئی ہے، کہ تکالیف میں سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد صلحاء کا مراد ہے، اور پھر حسب مراتب و درجات۔ انسان اپنے دین کے درجات کی مناسبت سے آزمایا جاتا ہے، بس اگر اس کے دین میں پختگی اور مضبوطی ہے تو مصیبت کی آزمائش میں بھی دوسروں سے زیادہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور ایک اور بات سمجھنے کی یہاں پہ یہ ہے کہ علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، کیونکہ ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم مشکلات کا سامنا یا ان کو برداشت کر سکیں، تو ہمیں ہر حالت میں اللہ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے۔ بلکہ ایک آیت کا مفہوم اس طرح ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہیں اپنی نعمتیں اور زیادہ دوں گا، یعنی کہ جتنا آپ شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اتنی ہی زیادہ اپنی نعمتیں آپ کو دے گا۔ اس میں یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اغنیا یعنی کہ امیروں لوگوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اور غلاموں میں کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور بیماروں اور مصیبت زدہ لوگوں کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کو پیش کریں گے۔ اور ایک جو اور جگہ اس طرح ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت کی اطلاع دی جاتی ہے حضرت ایوب علیہ السلام پہ، یا ان پہ کوئی مصیبت آتی، تو فرماتے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اسی نے دیا تھا اور واپس لے لیا۔ اب وہ جو 2 عزیز حضرت ایوب علیہ السلام کو ملنے آتے تھے، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ لگتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے، نعوذ باللہ، جس کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو اوپر اتنی مصیبتیں آ رہی ہیں،
جو کہ دور ہونے کا نام نہیں لیتی، ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ انہیں معاف کر دیتا، شفا یاب کر دیتا۔ دوسرے عزیز نے یہ بات حضرت ایوب علیہ السلام کو بتلا دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ سن کر بہت بے چینی ہوئی، اور اس حالت میں آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سر بسجود ہو کر دعا مانگی۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی، اور وہی آئی کہ زمین پر پاؤں سے ٹھوکر مارے۔ جب ٹھوکر ماری تو زمین سے چشمہ برآمد ہوا۔ لیکن اسی دوران آپ علیہ السلام کی بیوی نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک حکیم ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ آپ کا علاج کر دے گا، لیکن وہ شرط یہ لگاتا ہے کہ جب علاج ہو جائے، آپ ٹھیک ہو جائیں، تو آپ یہ کہیں کہ اس حکیم کی وجہ سے مجھے صحت و تندرستی ملی۔ آپ علیہ السلام کو اس پہ بہت غصہ آیا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو صحت و تندرستی تو اللہ کی طرف سے ملے گی، تو میں اس کا نام کیوں لوں؟ اور اس پہ وہ اپنی بیوی سے سخت ناراض بھی ہو گئے، اور یہ بھی فرمایا کہ میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ اس میں ایک قرآنی آیت کا مفہوم سورہ صاد کی ہم بیان کرتے ہیں، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ شیطان نے مجھے دکھ اور آزار لگا گیا ہے۔ ہم نے ان سے کہا اپنا پاؤں زمین پر مارو، اور لو یہ ٹھنڈا پانی ہے، نہانے کے لیے بھی ہے اور پینے کے لیے بھی۔ اور اس طرح ہم نے انہیں ان کے پہلے گھر والے بھی عطاف کر دیے، اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی، تاکہ ان پر ہماری رحمت ہو اور عقل والوں کے لیے ایک یادگار نصیحت۔ اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ اپنے ہاتھوں میں تنکوں کا ایک گچھا لو اور اس سے مار دو، اور اپنی قسم مت توڑو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کو بڑا صبر کرنے والا پایا، وہ بہترین بندے تھے، واقعی وہ اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے تھے۔ یہ سورہ صاد کی آیات نمبر 42 تا 46 میں جو بیان ہوا ہے اس کا مفہوم ہے۔ اور اس میں یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ تو نے جو مجھے مصیبت عطا کی، بلکہ یہ فرمایا کہ شیطان کی وجہ سے مجھے مصیبت آئی، اور آپ نے اللہ سے مدد مانگی۔ اور یہ بات آپ علیہ السلام نے ادب کی وجہ سے فرمائی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اللہ کی طرف سے تو خیر ہی خیر ہے۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے ایوب 18 سال بیمار رہے، اور دور دراز اور نزدیک کے سب لوگ آپ علیہ السلام کو چھوڑ گئے، صرف 2 بھائی آپ علیہ السلام کے پاس آتے جاتے رہتے۔ اب یہ جو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 100 تنکے لو اور اسے مار دو، یہ جو حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی تھی کہ وہ 100 کوڑے ماریں گے اپنی بیوی کو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو تم 100 تنکے لو اور اس کی ایک ضرب لگا دو تو یہ قسم پوری ہو جائے گی۔ ابن کثیر نے فرمایا کہ ایوب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی کہ اپنی جگہ سے اٹھو اور زمین پر ٹھوکر مارو۔ آپ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی تو چشمہ جاری ہو گیا اس جگہ سے جہاں آپ نے ٹھوکر ماری تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس پانی سے غسل فرمایا تو جسم کی ظاہری بیماری ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ٹھوکر ماری تو ایک اور چشمہ جاری ہو گیا، جس کا پانی پینے سے باطنی مرض بھی شفا یاب ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے صحت مند ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ غسل رہے تھے اس پانی سے، آپ پہ سونے کی ٹنڈیوں کی بارش کی، جو کہ آپ نے سنبھال لی ہے، اور آپ کے لیے جنت کا لباس آیا جو کہ آپ نے زیب تن کیا، اس کو پہن لیا۔ جب بیوی واپس آئی اور اس نے دیکھا تو اس نے پوچھا کہ یہاں پہ ایک اللہ کے نبی تھے، بیماری کی حالت میں، وہ کہاں ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ کیسے تھے، کیسے دکھتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر صحت مند اور ٹھیک ہوتے تو آپ جیسے ہی ہوتے۔ تو پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے انہیں
بتایا کہ میں ہی ایوب علیہ السلام ہوں، میں ہی تمہارا خامد ہوں، اور آپ نے اپنی بیوی کو تمام واقعہ بیان فرمایا۔ ایک صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سونے کی چند ٹڈیاں ان پر برسائیں تو مٹھی بھر کر کپڑے میں رکھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو پکارا کہ ایوب، کیا ہم نے تم کو یہ سب دھن دولت دے کر غنی نہیں بنا دیا؟ پھر یہ کیا؟ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، یہ صحیح اور درست، مگر تیری نعمتوں اور برکتوں سے کب کوئی بے پرواہ ہو سکتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی کتاب الانبیاء میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کے دو کھیت تھے، یعنی یہ کھیتیاں تھیں یا دو کھیت تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک کو سونے سے بھر دیا اور دوسرے کو چاندی سے۔ آپ علیہ السلام کے پاس کھانے کو صرف گیہوں اور جو رہ گیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ایک کو اللہ تعالیٰ نے سونے میں بدل دیا اور دوسرے کو چاندی میں بدل دیا، اور اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو پہلی اولاد بھی عطا فرما دی اور مزید بھی عطا فرمائی۔ ان واقعات کا ذکر اہل کتاب کی کتابوں میں سفر ایوب کے نام سے ایک باب ہے، اس میں موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ صحت یاب ہونے کے بعد آپ علیہ السلام 140 یا 70 سال زندہ رہے، اور آپ علیہ السلام نے اپنی اگلی 4 پشتوں کو دیکھا۔ آپ علیہ السلام دین ابراہیم کی تبلیغ میں مصروف رہے تمام عمر۔ اس واقعہ میں یہ بھی بیان ہوا کہ آپ علیہ السلام کی بیوی نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ صحت اور شفا کی دعا مانگے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے لمبے عرصے تک صحت اور شفا اور ہر قسم کی نعمت دی، تو میں اس مشکل وقت میں جو تھوڑے سا اس کے مقابلے میں تھوڑی مدت کا ہے، اللہ تعالیٰ سے کیوں مانگوں؟ میں اس کا ہر حالت میں اس کا شکر ادا کروں، یعنی کہ آپ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور جو کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے جسم پہ کیڑے پہنچ گئے تھے، وہ زبان اور دل اس سے محفوظ تھے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کا آپ علیہ السلام ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اور جو آپ کو شفا ملی وہ پانی پہ ایک دفعہ ہی نہانے اور پینے سے مل گئی۔ یہ نہیں ہوا کہ خاص مدت تک آپ پانی پیتے رہے یا نہاتے رہے تو شفا ملی، بلکہ یکمشت ایک ہی دفعہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرما دی۔ یہ چشمہ جو کہ جاری ہوا تھا وہ آج بھی موجود ہے، اور لوگ وہاں جاتے بھی ہیں اور وہاں پہ وضو بھی کرتے ہیں، اور اس سے اپنے چہرے کو اور ہاتھوں کو دھوتے بھی ہیں، اور اس سے پانی بھی پیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں 26 بیٹے عطا فرمائے۔ اس میں سے کچھ کہتے ہیں کہ وہ بھی شامل تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے لے لیا تھا، دوبارہ وہ عطا فرمائے۔ اور ان میں سے ایک بیٹا کا نام ذوالکفل تھا، اور ذوالکفل جو ان سے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا۔ جہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ اختتام پذیر ہوا، اب ہم انشاءاللہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے واقعہ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اور جاتے ہوئے آپ سے پھر گزارش کہ اس کو آگے بھی شیئر کریں، اور خاص طور پر نوجوان بچوں سے ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو قرآن سے انسیت ہو اور ان کا قرآن میں دل لگے، اور ان لوگوں سے بھی شیئر کریں جنہوں نے پہلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات نہ سنے ہوں یا نہ پڑھے ہوں۔ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔